اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے سے کچھ محبتیں فرض ہو جاتی ہیں اور کچھ نفرتیں بھی لازم ہو جاتی ہیں، اور ان محبتوں اور نفرتوں میں کمال حاصل کیے بغیر ایمان کا کمال نہیں پایا جا سکتا۔ محبتوں کے باب میں پہلا فرض اللہ جل شانہ کی محبت ہے۔ ایمان کی مقبول علامت ارشاد فرمائی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنا ہے۔ ہر وہ فرد، ہر وہ عمل، ہر وہ مخلوق، ہر وہ قول، ہر وہ خلق اور عادت جو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہو، اسے دوست رکھنا، دل میں اس کی محبت رکھنا اور اس محبت کا اظہار کرنا، یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر دشمنی کا اظہار کیا، اس نے ایمان کے کمال کو پا لیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ جل شانہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ جل شانہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ گویا یہ تین محبتیں باہم لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں۔ مومن اللہ رب العزت سے اشد حباً کی شرط پوری کر چکا یا نہیں، اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس درجے پر ہے، اس کی زندگی پر اس محبت کے عملی اثرات کس قدر نمایاں ہیں، اور وہ اس محبت کے اظہار میں کس قدر سچا ہے۔ اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو چکی، اس کی علامات میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان اور اہل قرابت کا کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور محبت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھنا ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ دراصل میری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رشتہ اور نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا، یعنی کوئی فائدہ نہ دے گا سوائے میری رشتہ داری اور نسب کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی بنیاد پر بڑھاپے کی عمر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا تھا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت کے ساتھ نسبت کا تعلق قائم ہو جائے۔ حالانکہ انہیں پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ داری کا اعزاز بھی حاصل تھا اور دیگر فضائل میں بھی ممتاز مقام کے حامل تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رشتہ مانگا تو ساتھ ہی یہ روایت بھی سنائی کہ محض اس نسبت کا حصول مقصود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ اکرام اور دیگر دوسرے مسلمانوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش نظر رکھا کرو، اور فرمایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کے تقاضے نبھانا میرے نزدیک اپنی رشتہ داریاں نبھانے سے زیادہ اولیٰ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قریش کے 9 مسلم لوگوں کے رویے کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ناراض ہوئے اور فرمایا، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری قرابت کی وجہ سے آپ لوگوں سے محبت نہ کریں۔ اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت سن کر اس قدر سخت جلال آیا کہ پیشانی مبارک پر رگ ابھر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم یعنی میرے اہل خاندان سے اللہ جل شانہ کی خاطر اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ اہل جنت کی سرداری کا شرف بھی اللہ جل شانہ نے اہل بیت کو حظ و وافر عطا فرمایا ہے۔
جنتی عورتوں کی سرداری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز ہے۔ جوانان جنت کی سرداری سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے سپرد ہے، اور اس امت کے شہداء کی سرداری کا تاج سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر ہے، اور یہ تمام اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا، اللہ جل شانہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے بغیر کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ اہل بیت عظام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دور حاضر یا قدیم کے فتنوں کے الفاظ ہماری زبانوں سے ادا نہ ہونے پائیں۔ ہر وہ وعظ، ہر وہ تحریر ناقابل برداشت ہے جو اہل بیت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی تنقیص کرے۔ یہ دونوں ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔